یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے۔ اللہ اکبر۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی رات ساری عبادت کرتے تھے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دینے کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے پر اپنا رزق تقسیم کرو، اللہ اس سے تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ قلندر لاہوری نے کہا نا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی ان چیزوں سے آگاہ ہے۔ جو یہود و نصارہ کی کنٹریاں ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ریلیف دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی اسلامی کنٹریوں میں ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر جہاں رمضان شریف کے مہینے میں جہاں اللہ رحمتیں نازل کرے وہاں لوگ خرید و فروخت کرنے والے ظالم بن جائیں، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، پھر اللہ کی زحمتیں ہی اترتی ہیں۔ پھر اللہ یہی دشمنوں کو غالب کر کے کہتا ہے مارو ان کو اور مارو، ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ یہ مار ہی کھائیں۔ آج اس وقت 56-57 اسلامی ملک ہیں، ہماری حالت دیکھ لو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر وادی کے سارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی سارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ سب یہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے
کر کو پھر وسعت صحرا دے اس شہر کے کوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے سب کہیے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑ گلستان میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑ گلستان تاثیر کا سائل ہوں محتاج خدا دے تاثیر کا سائل ہوں محتاج خدا دے سب یہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو کروا دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اللہ اکبر حضور نبی پاک اب رمضان شریف کے روزے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ماہ رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے بیماری کے بغیر کسی سفر کی مجبوری کے اگر وہ چھوڑ دے اور پھر رمضان المبارک کے بعد اگر وہ ساری زندگی بھی اس کے کفارے میں روزے رکھے تو اللہ وہ اجر نہیں دے گا جو اللہ پاک رمضان المبارک میں بندے کو روزے کا اجر عطا فرمائے